امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ موت کو اکثر یاد فرماتے، موت کا ذکر کرتے تو اہل محفل پہ رکت طاری ہو جاتی۔ موت کو اکثر یاد کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے، وہ زیادہ عرصہ پھر غافل نہیں رہتا، موت کی یاد اسے توبہ کی طرف لے آتی ہے۔ دوسری چیز، جو بندہ اکثر موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ تھوڑی دنیا ملنے پہ بھی راضی رہتا ہے، وہ زیادہ دنیا کی ہرس نہیں پالتا، وہ حریص نہیں ہوتا دنیا کا، جو موت کو اکثر یاد کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے اس کی عبادت لذت والی عبادت بن جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عبادت میں حلاوت نہیں آتی، عبادت میں سرور نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے دل دنیا سے لگے ہوئے ہیں۔ اگر دل کو مادی نعمتوں سے ہٹا کر آخرت کے ساتھ لگا لیں، موت کو یاد کریں، تو موت کی یاد کا ایک فائدہ یہ ہے عبادت لذت والی ہو جاتی ہے، عبادت کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اگر بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت کا چند ایک پیغامات، چند ایک پہلو آپ کی سیرت کے میں نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بہت بڑا آپ کا احسان امت مسلمہ پہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا ہے۔ کبھی آپ مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے۔ اور پھر فرمایا لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ پیچھے حضور نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے، آگے صلح کا ذکر ہے، جوڑنے کا ذکر ہے، تو حضور نے بتا دیا سید کی ڈیوٹی ہے قوم کو، سیدوں کا کام ہے قوم کو، سیدوں کا کام ہے قوم کو جوڑنا۔ امام حسن مجتبی کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہی ہوں گے، من المسلمین، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ تو صلح کروانا امام حسن مجتبی کی سنت ہے، دلوں کو جوڑنا امام حسن مجتبی کی سنت ہے۔ امام حسن مجتبی کی سیرت پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو جوڑنے والے لفظ بولیں، توڑنے والے نہیں۔ آگ لگی ہوئی ہو، بندہ تیل ڈالے، آپ کے گھر آگ لگے، کوئی دشمن آ کے تیل ڈالے، وہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ جو آگ کو بھڑکا رہا ہے وہ دشمن ہے۔ ہاں آگ لگے، کوئی پانی ڈالے، آگ بجھائے، وہ آپ کا دوست ہے۔ دین اللہ کے رسول کا ہے۔ اگر کچھ لوگ امت کو توڑنا چاہتے ہیں، اس وقت جو محض جذباتی تقریریں کر کے توڑنے والی باتیں کریں، وہ جلدی پہ تیل ڈال دیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کینچی تحفے میں دی، آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دھاگا لا کے دو۔ کیوں؟ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ اور یاد رکھیں جس طرح تلوار کا اثر ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ زبان کا اثر ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم جلدی سل جاتا ہے، زبان کا زخم اتنی جلدی سلتا نہیں۔ امام حسن مجتبی جوڑنے والے، اور یہ مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن مجتبی آپ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن سری شہادت ہے، امام حسین کی جاری شہادت ہے۔ امام حسن نے صلح کیا، امام حسین شہید ہوئے ہیں۔
ان دونوں شہزادوں کی سیرت میں ہمارے لیے پیغام ہے، جہاں صلح کرنا ممکن ہو وہاں صلح کر لو، وہاں جوڑو، اور جہاں صلح کرنا ممکن نہیں ہے وہاں ڈٹ جاؤ۔ دونوں شہزادوں کی سیرت میں ہمارے لیے پیغام ہے، جہاں صلح کرنا ممکن ہے وہاں صلح کرو۔ دین کو ترجیح دیں، دین کے پیغام، دونوں شہزادوں نے دین کو بچانے کے لیے ہی اقدامات کیے۔ ان کی ترجیح کیا ہے؟ ان کی ترجیح اللہ کا دین ہے، ان کی ترجیح رسول اللہ کا پیغام ہے، اعلاء کلمۃ الحق ان کی ترجیح ہے۔ اور آج ہماری ترجیح اپنی ذات ہوتی ہے، دین نہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے سچی محبت ایمان پر خاتمے کا سبب ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، آپ کا احسان ہے ہماری گردنوں پر، اس خطے کے رہنے والے لوگوں پر ہی نہیں، پوری امت مسلمہ پر امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کا احسان ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں تفصیل اور تشریح کی طرف نہیں جا رہا، صرف اتنا عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ آج آپ کا بھی عرس ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے چند ایک باتیں میں نے عرض کی، تو اسی کے تسلسل میں اعلاء کلمۃ الحق، دین کی سربلندی۔ اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین بنایا تھا، اور اس میں گائے کا گوشت حرام تھا، خنزیر کا گوشت حلال تھا، کتا پاک تھا، داڑھی رکھنا جائز نہیں تھی۔ اس نے کئی مفتیوں کی داڑیاں کٹوا دی، مسجدیں گرا دی، حلال کو حرام کر رہے، حرام کو حلال کر رہے۔ اگر اکبر بادشاہ کامیاب ہو جاتا تو مسجدیں گرا دی جاتی، اسلام اس خطے سے ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اس وقت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ حضرت مجدد الفسانی نے دین بچا کے دکھایا ہے، دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھایا ہے۔ آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کا فروغ ہوا ہے، اس میں بہت بڑا کردار حضرت مجدد الفسانی کا ہے کہ انہوں نے اکبر بادشاہ کے بناوٹی دین کو، جھوٹے دین کو پھیلنے سے روکا، اس کے نفاذ کو روکا۔ آج ہم ان ہستیوں کی محنتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کروائی، ہم کس کو ترجیح دیں گے، جھگڑے کو یا صلح کو؟ صلح۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکبر بادشاہ کے دور میں جب دینی اقدار کو مٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دین کو قائم کرنے کے لیے خانقاہ سے نکل کے رسم شبیری ادا کی ہے، کلا گوالیار کی قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کی ہے۔ تو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہم بھی ہر قربانی دینے کے لیے دریغ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کے بعد آج ہم اس ماہ مبارک میں جتنی ہستیوں کے وصال ہوئے ہیں، آراس مبارکہ ہوتے ہیں، ان کو اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کریں گے۔ کسی دوست نے پوچھا حضرت امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، امام علی مقام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سید الشہداء کا لفظ آیا ہے، اس لیے ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ اور نواسہ رسول جو ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، حسین منی و انا من حسین، میرے آقا کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ اور بہت ساری نسبتیں جو حضور کے ساتھ انہیں حاصل ہیں اور حضور کی بارگاہ میں محبوبیت حاصل ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔
بعض نے اس میں فرق کیا کہ ایک ہیں اپنے دور کے شہیدوں کے سردار اور ایک ہیں ساری امت کے شہیدوں کے سردار۔ بعض نے اس انداز میں بھی فرق کیا ہے کہ ایک ہیں صحابہ میں جو شہید ہیں ان کے سردار اور ایک ہیں ساری امت کے جو شہید ہیں ان کے سردار۔